ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے نبی اسی جس قوم میں بھیجے اسی زبان کے بھیجے۔ دیکھو دعوت کا کمال ہے، ہر علاقے میں کام چل رہا ہے، ہر علاقے کا آدمی اسی زبان میں دائی بن کے کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا آ کر کے بات کرے اس کی زبان میں تو بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، ہمارے یہ کولہاپور، سانگلی، ستارہ، یہ شولاپور اس طرف میں شروع کے اندر جب کام چلا نا، اب وہ آتے تھے بیچارے نظام الدین، ان کو بات سمجھنا مشکل ہوتی تھی، یہ سامنے والا کیا بات کر رہا، اور وہ جب جاتے تھے باہر تو اپنی زبان میں بات کرتے تھے۔ ایک جماعت گئی لندن، اور ایک ساتھی نے بات کرا کھڑے ہو کر، بولے گھوڑا ہاتھے گھوڑا، ہاں شیطان میں گھسے، مالک نے لایا کاٹی اور لگے ہننے۔ اب بات ختم ہو گئی، دعا ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا امیر صاحب تشریف رکھیں، آپ نے کون سی زبان میں بات کی؟ بولے اردو میں۔ بولے یہ کون سی اردو ہے، نہ سنی نہ پڑھی۔ ہاں ایسے اللہ اسی علاقے میں وہی چلتا ہے، آپ جا کے بات کرو گے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کی زبان میں، ان کی زبان میں بات کرنے والے ہیں۔ ایک ساتھی کھڑا ہو گیا فجر کی نماز پر 6 نمبر بیان کرنے، تو بولنے لگا جو نماز نہیں پڑھے گا فرشتے اس کو قبر میں کچا کچا ماریں گے۔ اب لوگ بول رہے بھائی صاحب یہ کون سی زبان میں بات کر رہے؟ تو جس کی زبان کا آدمی اسی زبان میں اللہ کھڑا کر دیا، ہماری بات سمجھا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے اللہ کی بات۔ عربوں میں عربی والوں کو کھڑا کیا، انگلش میں والوں میں انگلش والوں کو کھڑا کیا، علاقے میں فرانسیسی زبان بولنے والے کو کھڑا کیا۔ ہمارا پیغام ہر زبان میں جانا چاہیے، سیدھی سیدھی بات، اور عقل سے اوپر کی بات مت کرنا۔ میں نے ایک دیہات میں ساتھی کو متکلم بنایا تو چلا دے کر آیا، تو متکلم بات کر، جو سیدھی بات کرنا۔ میں نے کہا اب وہ گئے، ایک کسان آیا بیچارہ کھیت سے، تو بولا آپ کا اسم شریف؟ اب میرے کو غصہ تو آیا، اب اس کو کیا بولنا۔ اب بیچارہ دیہاتی چپ چاپ کھڑا ہے، کیا بولوں اس کو، یہ کیا پوچھ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولے آپ کا اسم شریف؟ بولے میں ابھی کھیت سے آیا۔ آپ دیہاتی کو اسم شریف کیا سمجھنے والا؟ عقل کے اوپر سے جانے والی بات نہیں کرنا، سمجھنے میں آنے جیسی بات کرنا، یعنی آدمی کی سمجھ میں آ جائے، سیدھی سیدھی بات۔ وَلَا تَكُنْ فَظًّا، سخت نہیں، سختی نہیں۔ اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے ساتھ نرم رہیے، نرم رہیے۔ آپ سخت زبان سخت دل ہو گئے، لوگ آپ کے پاس جمع نہیں ہوں گے۔ یہ نرم گرم ہے، ان کو بھی معاف کرتے رہیں، ہم سے بھی ان کے لیے مانگتے رہیں، اور مشورہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ نہ سیدھی بڑ بول نہیں، سختی نہیں، تکبر نہیں، بڑ بول نہیں، حسد نہیں، جلن نہیں کسی سے۔ یہ کام کرنے والوں کا مزاج، تیری میری سے بچنا، مخالفت سے بچنا، گالم گلوچ سے بچنا، مناظرے سے بچنا، کوئی کچھ بھی کہے جواب دینے سے بچنا، یہ سارے کام کے مزاج کی چیزیں۔ مسائل کی چھیڑچھاڑی علماء کا کام ہے۔ مناظرے سے دین نہیں ہوتا، دین مٹتا ہے۔ آج مناظرے سے دین زندہ نہیں ہوتا، حق بلند نہیں ہوتا، بلکہ شر غالب آ جاتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دین سب پر غالب کر دیتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہے، اللہ کہتا ہے میں اپنی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے دین کو سب پر غالب کروں گا۔ سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات، سمجھ میں آنے جیسی بات، اور ہمدردی کے جذبے، اندر کوڑھن آئے امت کے بارے میں، بے چینی آئے، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ اس کو دین دے دے، اس کو ایمان دے دے، تیرا کیا بگڑے گا؟ یہ پلٹا کھا لے تیری ذات کی طرف، اس کا دائیا اندر ہو، دائیے کے ٹوپی پہننا، امامہ باندھنا بہت جلدی آ جاتا ہے، لہک کر 6 نمبر بھی بیان کرنے آ جاتے ہیں، دل کی کوڑھن ابھی تک نہیں آئی، دل کی بے چینی نہیں آئی،
اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کے موج میں اضطراب نہیں۔ مردہ پن ہے دلوں کا، اللہ راتوں کی نیند ہماری حرام کرے، جن کا چین حرام کرے۔ میں اطمینان کی روٹی کھاتا اللہ کے دین کی بربادی کو دیکھ کر۔ کپڑوں کی استری میں فرق نہیں آتا، کھانے میں فرق نہیں آتا، آرام میں فرق نہیں آتا، اللہ کی دین کا کو مٹتا ہوا دیکھتا، چین سے زندگی گزارتا، کون سا درجہ ہے ایمان کا؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بغیر ایمان کے جا رہی ہے۔ دنیا کی جانتے ہو بین الاقوامی رپورٹ آئی تھی بیچ میں، 5 کروڑ پناہ گزین ہیں دنیا میں۔ کتنے ہیں؟ 5 کروڑ، جو ملکوں سے نکالے گئے، اجاڑے گئے، نکالے گئے، برباد کیے گئے، خانہ جنگی میں برباد ہوئے، اس میں 4 کروڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کہ اللہ کیا ہوگا؟ کبھی آیا درد، کبھی بے چینی آئی، کبھی رویا خدا کے سامنے امت کے بارے میں، اللہ اس امت کا کیا ہوگا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی، یہ تو بالکل بیگانہ ہے اللہ کے دین سے۔ اور خدا کام لے گا، اس کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، مال بہت ہے اور بڑا علم والا ہے، یہ اسباب نہیں اللہ کی یہاں۔ اللہ کی یہاں کام لینے کے اسباب اندر ان کی کڑھن ہے، اندر ان کی بے چینی کہ اللہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں، اللہ کا دین کیسے زندہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے زندہ ہو۔ یہ دائی اندر کا ہے اصل یہ، اور یہی کام لے گا اور اسی پر اللہ کی مدد آئے گی۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں میں بلندی پیدا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرے بازو میں بیٹھتے ہو نا، مجھے کچے گوشت کی جلنے کی بو آتی ہے۔ فرمایا حضرت میرا دل جلتا ہے دین کی فکروں میں، دین کا کام اتنا بلند ہے۔ اور پھر سب اللہ تعالیٰ یہ کام میں لگے گا، سارے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا چلا جائے گا۔ جمنا شرط ہے، الاستقامت الف فوق الکرامہ، جمنا 1000 کرامتوں سے بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو جما دے۔ اور اس وقت دیکھو یہ تلوجہ کو اجتماع ہے نا، اس کو بہانہ بناؤ اور گھسو امت کے اندر۔ روزانہ ملاقاتیں، مزیدوار جماعت کی جانا، بیٹھنا، دوستی کرنا، ان کے حلقے میں بیٹھ کر ایمان کی بات کرنا، چھوٹی سی 10-10 20-20 مکانوں کو جوڑ کر عورتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ اعمال کرو، خدا کی طرف رجوع کرو، تمہارا بھی اسلام ہے، تمہارا بھی دین ہے، لوگوں کی زندگی بنے گی، تمہاری بھی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے اندر بھی خیر آئے گی۔ اس قسم سے لوگوں کو توجہ دلانا، 100% بستی پر محنت کرنا، 3 روز کی جماعتوں میں اضافہ کرنا، اور بزرگوں 40 دن اور 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر کے نکالنا اور اللہ سے مانگتا رہنا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو کام کی فکروں پر ڈال لیا، ایسے پتہ چلتا ہے اللہ نے قلوب کو نرم کر کے متوجہ کر دیا کام کی طرف، اب کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت۔ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ بھائی نقد جماعتیں جا رہی اور ماشاءاللہ نکلتی رہتی ہے، ہم کھچم تانی کے قائل نہیں، البتہ بیٹھا ہوا مجمع یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ کام تو مرتے دم تک کرنا۔